اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر بے شرموں اور بے غیرتوں کی طرح آپ اسی وکٹم کو بلیم کرتے ہیں کہ سارا قصور اس کا تھا، وہ کیوں رات کو اکیلی نکلی؟ بے شرموں، تم لوگوں نے رات کے وقت وہاں پہ پولیس کھڑی کیوں نہ کی؟ بے شرموں، تم لوگوں نے کیوں اس رات کے وقت اس ٹریفک پولیس وہاں پر نہیں تھی، یا تم لوگوں نے وہ موٹر وے کھولی کیوں ہے؟ بے شرموں، 18 جولائی کو جب تم لوگوں کو لیٹر لکھا گیا تو تم لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا؟ ریپ اور ڈکیتی کیس کے ملزموں کو سزائے موت ہوگی، عمر بھر کی قید، یا پھر انہیں مردانہ صفات سے محروم کرنا ہی معاشرے کے لیے سود مند ہوگا؟ مردانہ صفات سے محروم شخص مستقبل میں ریپ تو نہیں کر سکے گا، لیکن ایک جرمانہ شرست کے مالک شخص کو دوبارہ معاشرے کے لیے یوں چھوڑ دینا انتہائی غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قانون کے مسودہ بل پر سائن کر دیے۔ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی اس قانون کو پاس کرانے کے لیے حمایت کرے گی؟ پیپلز پارٹی اور دوسرے پروگریسوز پھانسی کی سزا کے خلاف کیوں ہیں؟ 9 ستمبر کی رات موٹر وے ہیلپ لائن 130 پر متاثرہ خاتون کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہونے کی اطلاع دینے والا شخص کون تھا؟ یہ گھنونی واردات شاید وقوع پذیر ہی نہ ہو پاتی اگر سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والا عینی شاہد خالد مسعود بزدلی کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے کچھ دیر موقع واردات پر رکتا۔ وہ حاضر دماغی سے کچھ ایسی تدبیر کر سکتا تھا جس سے وہ محفوظ رہ کر موقع واردات پر خاتون کی مدد کرتا۔ میں سیالکوٹ موٹر وے پہ انٹر ہوا ہوں ادھر محمود بوٹی سے، تو میں نے ٹول پلازا کراس کیا ہے، تو ٹول پلازا کراس کر کے آگے دیکھا تو وائٹ کلر کی ہونڈا سویٹ گاڑی کھڑی ہے اور اس کی ہیزرڈ لائٹس آن تھیں۔ تو جو ہی میں قریب پہنچا ہوں تو میں یہ سمجھا کہ شاید گاڑی خراب ہے، تو میں نے اپنے ہائی بیم آن کیے۔ جو ہی میں نے ہائی بیم آن کیے تو ادھر سے ایک خاتون جو ہے وہ دوڑتی ہوئی روڈ کے اندر آئیں اور پیچھے سے وہ ایک بندہ آیا، اس نے ان خاتون کو بازو سے پکڑ کے پیچھے کھینچا اور وہ تھپڑ بھی ان کو مارے۔ تو اب کیا کہتے ہیں، میں جناب ڈر گیا کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ جب آپ نہتے ہوں بالکل۔ تو میں نے فوری طور پہ 2 بج کے میں نے موبائل اٹھایا، 2:47 تھے، میں نے فوری طور پہ 15 پہ کال کی۔ خاتون نے جب پولیس کو ٹیلی فون پر بتایا کہ ٹول پلازا سے آگے سنسان مقام پر اس کی گاڑی رک گئی ہے، کچھ دیر بعد وہاں ڈکیت آن پہنچے۔ کیا یہ سانحہ پولیس اور مجرموں کی ملی بھگت ہے یا پولیس کے روایتی امیج اور کریڈیبلٹی پر شک کیا جا رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور آئی جی پولیس کی پریس کانفرنس کیا یہ بتانے کے لیے برپا کی گئی تھی کہ ہم مجرموں کو پکڑنے میں ناکام ہوئے ہیں؟ اس مرحلے میں اس کیس کی نگرانی کرتا رہا اور تحقیقات کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ میں آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ 72 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں اس دلخراش واقعہ کے اصل ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن درندوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے اور انہیں قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ میں نے پنجاب پولیس اور متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ ایسے اندوناک واقعات کی روک تھام کے لیے میری کچھ دیر قبل متاثرہ خاتون سے بھی رابطہ ہوا اور ان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ جب سے یہ واقعہ ہوا ہمارے پولیس افیسر مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جن ملزمان کی شناخت ہوئی ان کی گرفتاری میں مدد دینے والے افراد کے لیے 25 لاکھ روپے انعام دینے کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے اور ان کا نام بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ موسٹ وانٹڈ کرمنل عابد ملی اب تک کیوں گرفتار نہیں ہوا؟ کیا عابد پولیس کی حراست میں ہے؟ کیا مجرموں کو سرے عام پھانسی پر لٹکایا جائے گا یا پولیس مقابلے میں پار کر دیا جائے گا؟ اور بھی بہت سے سوالات کے جواب جانیے میر ٹاکیز کی اس رپورٹ میں۔ موٹر وے ریپ کیس کے مرکزی ملزم عابد ملی کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ وہ کسی بھی لمحے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل واردات میں ملوث دوسرا ملزم شفقت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم نے اعتراف جرم کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ عابد ملی نے اسے دیپال پور سے لاہور بلایا، جہاں وہ شادرہ سے رکشے پر موقع واردات پر پہنچے۔ اس نے بتایا کہ متاثرہ خاتون گاڑی میں بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ عابد نے ڈنڈے سے گاڑی کا شیشہ توڑا جس سے اس کا
ہاتھ زخمی بھی ہوا. زیادتی کی غرض سے ہم خاتون کو گھاٹی میں لے جانا چاہ رہے تھے، لیکن اس نے مزاحمت کی جس پر عابد نے اس پر تشدد کیا. پھر ہم اس کے بچوں کو مارتے پیٹتے گھاٹی میں لے گئے. خاتون اپنے بچوں کو چھڑانے کے لیے گھاٹی اتری تو ہم نے بچوں پر اسلحہ تان کر اسے زیادتی کا نشانہ بنایا. ملزم شفقت کی نشاندہی وقار الحسن نے کی، جسے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور آئی جی پریس کانفرنس میں مرکزی ملزم عابد ملی کا ساتھی قرار دیا گیا تھا، لیکن تفتیش کے دوران یہ غلط ثابت ہوا. مگر وقار الحسن نے پولیس کو جو بتایا اس سے کیس سالو کرنے میں اچھی خاصی مدد ملی. شفقت نے بتایا کہ 9 ستمبر کی ڈکیتی کی منصوبہ بندی عابد اور اس نے اپنے ایک تیسرے ساتھی بالا مستری کے ساتھ مل کر کی تھی، لیکن بالا راستے سے واپس چلا گیا تھا. بالے مستری کا اصل نام اقبال ہے. عابد ملی اور شفقت دونوں اس کے ساتھ کام کرتے تھے اور پھر تینوں نے مل کر چھوٹی چھوٹی وارداتوں سے اپنا مجرمانہ کیریئر شروع کیا. شفقت نے بتایا کہ عابد ملی اور اس نے شیخو پورہ ڈکیتی کی واردات میں بھی ایک خاتون کے ساتھ ریپ کیا تھا، لیکن وہ خاتون اور اس کے لواحقین چپ رہے، جس سے وہ دونوں بچ نکلے. ارباب اختیار سے کچھ سوالات ہیں جو پاکستانی شہری ہونے کے ناطے، ان کا ووٹر ہونے کے ناطے مجھے حق ہے کہ میں ان سے پوچھ سکوں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے جناب کہ 18 جولائی کو جب شعیب دستگیر نے اس موٹر وے کی پولیس کے بارے میں خط لکھا تھا اور آپ لوگوں کو بولا تھا کہ یہاں پر پولیس تعینات کریں کیونکہ یہاں پر واقعات ہو رہے ہیں ڈاکے کے، چوری کے، تو آپ لوگوں نے وہاں پر پولیس تعینات کیوں نہ کی؟ جولائی اور ستمبر میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ جب آپ کو پتا تھا کہ اس موٹر وے پر نہ آپ نے کوئی اسٹریٹ لائٹس لگائی ہوئی ہیں، نہ آپ نے کوئی پولیس ڈپلوائے کی ہوئی ہے، جب آپ لوگوں کو سب پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر کتنے ڈاکے پڑے اور کتنی چوریاں ہو رہی ہیں اور یہ کس قسم کا علاقہ ہے، تو آپ نے اس موٹر وے کو کیوں کھولا؟ کیوں کھولا آپ نے اس موٹر وے کو؟ لوگوں سے ٹول ٹیکس تو آپ مفت کا لیے جا رہے ہیں. مطلب میرا پیسہ، عوام کا پیسہ مفت کا آیا ہوا ہے، آپ لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے آیا ہوا ہے، آپ لوگوں کے پیٹ اور توندے باہر نکالنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر بے شرموں کی طرح، بے شرموں اور بے غیرتوں کی طرح آپ اسی وکٹم کو بلیم کرتے ہیں کہ سارا قصور اس کا تھا، وہ کیوں رات کو اکیلی نکلی؟ بے شرموں، تم لوگوں نے رات کے وقت وہاں پہ پولیس کھڑی کیوں نہ کی؟ بے شرموں، تم لوگوں نے کیوں اس رات کے وقت اس ٹریفک پولیس وہاں پر نہیں تھی، یا تم لوگوں نے وہ موٹر وے کھولی کیوں ہے؟ بے شرموں، 18 جولائی کو جب تم لوگوں کو لیٹر لکھا گیا تو تم لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا؟ بے غیرتوں، آ کے ہم عورتوں کو سبق سکھانا شروع کر دیتے ہو بے شرموں کی طرح. حیا شرم نام کی کوئی چیز نہیں. خود کو پی ٹی آئی کا برین کہنے والے اسد عمر اور پتہ نہیں کون کون سے نمونے ٹی وی کے اوپر آ کے سی سی پی او کو تم لوگ ڈیفینڈ کرتے ہو کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے. ریپ اپولوجسٹ، میسوجنسٹک بیان، نفرت ہے تم لوگوں کو عورتوں سے، اسی لیے تم لوگ اس قسم کے موٹر وے ریپ کیس کے حوالے سے کوئی سائنٹیفک سروے تو سامنے نہیں آیا، لیکن سوشل میڈیا پر لوگوں کی اکثریت مطالبہ کر رہی ہے کہ مجرموں کو سر عام پھانسی دی جائے. ایسا ماضی میں جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ہو بھی چکا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے ایک مسودہ بل پر دستخط کیے، لیکن وہ اسمبلی میں پاس نہیں کیا گیا، جس میں تجویز کیا گیا تھا کہ زیادتی اور اجتماعی زیادتی کا جرم ثابت ہونے پر مردانہ صلاحیت سے محروم کرنے کے ساتھ عمر قید اور سزائے موت تجویز کی جا سکتی ہے. پی ٹی آئی کی اکثریت ریپسٹ کو سر عام پھانسی لٹکانے کی بات کر رہی تھی، لیکن فواد چودھری اس قانون کو جاہلیت، جذباتی پن اور شدت پسندی قرار دے رہے تھے. اس قانون کے حامیوں کو کہنا ہے کہ فواد چودھری قوم کی ماؤں بہنوں سے ریپ کرنے والوں کے لیے انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں اور ریپسٹ کے لیے سزائے موت کو شدت پسندی قرار دے رہے ہیں، جبکہ اپنے لیے یہ انسانی حقوق کا معیار صحافی سمیع ابراہیم اور مبشر لقمان پر حملہ کر کے قائم کر چکے ہیں. پیپلز پارٹی اصولی طور پر پھانسی کی سزا کو انسانیت اور انسانی قدروں کے منافی سمجھتی ہے.
ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے تیسری دنیا کے عظیم لیڈر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو شہید کے عدالتی قتل میں اپنے ریاستی منصب کا ناجائز استعمال کیا تھا۔ پاکستان جیسے ملک جہاں نظریہ ضرورت کے وطن سے ہر بار قومی سلامتی کی اولاد نرینہ پیدا کر لی جائے، اور جہاں عدل و انصاف چند طاقتور حلقوں کی اطاعت کرنا عظیم فریضہ سمجھتا ہو، وہاں قوانین کو مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ سزائے موت ہونی چاہیے یا نہیں، یہ طے کرتے ہوئے ضرور سوچنا چاہیے، لیکن یہ طے ہے ریپ یا اجتماعی ریپ کرنے والے کو سماج میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ایسے درندے سماج میں رہنے کے قابل نہیں ہوتے، انہیں پابندِ سال اصل کرتے ہوئے تا دم مرگ جیل میں رکھنا چاہیے۔